آج 23 مئی 2025 درس قرآن کا سلسلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 سے ہی جوڑتے ہوئے آگے چلیں گے۔ سلسلے کے اندر جو موضوع چل رہا ہے یسألونک عن الأہلہ، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ صیام کے موضوع کو مکمل کر کے آگے بڑھ گئے تھے۔ مقصد اور منشا ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، اور ساتھ میں جو اس راہ میں رکاوٹیں لگانے والے ہیں اب ان کا بھی تذکرہ قرآن یہاں کرتا چلا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 190 اس پر ہم نے بات کی تھی۔ اللہ نے فرمایا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ باہم مل کر کوشش کرو اللہ کے راستے میں، خاص طور پر ان لوگوں سے جو تمہارے مقابلے پر اتر آئے ہیں، قتال کرنے کی طرف کوشاں ہیں تمہارے ساتھ۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن معاملہ یہ ہو کہ اس میں بھی حدود سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تعتدوا کا جو لفظ ہے اس کا مادہ عین دال اور یا ہے، اسی لفظ سے مختلف الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔ عدوان آیا ہے، عدوٌ آیا ہے۔ بنیادی اس کے معنی آگے نکل جانا، دشمنی بھی اس لیے اس کے معنی کیے جاتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب انسان آگے نکل جاتا ہے تو کسی مقام سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، تو دور ہونے کی وجہ سے عدوان، عدوٌ، دشمنی، مخالفت اس معنی کے اندر عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو وَلَا تَعْتَدُوا یعنی حد سے آگے نہ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں۔ یہاں پر فی سبیل اللہ آیا ہے، بہت تفصیل سے بات کی تھی۔ فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، امن کے لیے، تعمیر کے لیے، فساد کے خلاف ہر وہ چیز جو تعمیری ہو، حق ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، اس کے لیے قرآن نے فی سبیل اللہ کی ٹرم استعمال کی ہے۔ جب بھی فی سبیل اللہ آئے آپ کے ذہن میں فوراً یہ ساری باتیں آ جانی چاہیے کہ یہ اللہ کے راستے میں، یعنی مفاد عامہ کے لیے، عوام الناس کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، فساد کو دور کرنے کے لیے جو کام بھی کیا جائے گا وہ فی سبیل اللہ کی تعریف میں ہی شمار کیا جائے گا۔ یہ فی سبیل اللہ کا مطلب وہ ہرگز نہ لیجئے گا جو ہمارے ہاں فی سبیل اللہ کہہ کر مشہور کیا ہوا ہے، رواج دیا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کے مال کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جا سکے۔ وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ فی سبیل اللہ قطعاً نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ یہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ یقاتلونکم ولا تعتدوا، تم سے وہ قتال کرنے پہ آ جائیں تو ان سے اللہ کے راستے میں قتال کے لیے کوشاں رہو، لیکن ولا تعتدوا، حد سے آگے نہ بڑھ جانا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، کیونکہ اللہ حدود سے تجاوز کر جانے والوں کو سہارا فراہم نہیں کرتا ہے۔ آیت نمبر 191 میں اللہ فرماتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ ثقافت، ثقیفہ، اس کے بنیادی معنی کے اندر کسی چیز کو مہارت سے حاصل کر لینا، کسی چیز میں خوب مہارت رکھنا، غالب ہو جانا، غلبہ حاصل کر لینا، یہ اس کے بنیادی معنی میں آتا ہے۔ سا، قاف اور میم، اس سے ثقافت کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، عربی زبان کے اندر بھی اخلاق، تعلیم، رواج، ٹریڈیشن، کسٹمز،
یہ سارے کے سارے ثقافت کے ایک ہی لفظ کے اندر موجود ہیں۔ کسی بھی قوم کی ثقافت، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کا اخلاق، اس کی تعلیم و تربیت، یہ سب کا سب ثقافت کے ایک لفظ سے تعبیر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو بنیادی معنی اس کا کسی چیز پر غالب ہو جانا، بہت زیادہ مہارت سے کسی چیز پر دسترس حاصل کر لینا، یعنی مہارت تو اس کے اندر موجود ہی رہتی ہے جب بھی سا، قوف و فا کا لفظ آئے گا، تو بہت ہی مہارت سے ان پر غلبہ حاصل کر لو جب بھی جہاں بھی، کیونکہ حیثو تو من حیث الثقافہ جب عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی خاص طور پر تعلیم میں غلبہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جوڑ جب بھی بنے گا تعلیم کے اندر دسترس حاصل کرنے کے لیے من حیث الثقافہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان سے مقابلہ کرو جب بھی تم ان کے اوپر بہت ہی زیادہ مہارت کے ساتھ غالب ہو جاؤ، ان پر غلبہ حاصل کر لو، ان کو قتل کرو۔ قتل کرنے کا مطلب تو ہمارے ہاں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے ان کو جان سے مار دو، جہاں بھی تمہیں وہ مل جائیں۔ بچے گا کون کہ جس کو آپ اللہ کی تعلیم دیں گے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے حربی کافر ہیں جو ہر وقت آپ کے خلاف کوشاں ہیں، مثال کے طور پر آج کے زمانے میں لے لیجئے، یا جو زمانہ آپ بتاتے ہیں تاریخ کے اندر اللہ کے رسول کا زمانہ، وہ لے لیجئے، آپ بتائیے کون سا ایسا غیر مسلم یا کافر قرار دیا ہوا شخص تھا کہ جو مسلمانوں کے خلاف کوشاں نہیں تھا؟ یا آج کے زمانے کے اندر آپ کون سے ایسے ملک کو بہتر گمان کرتے ہیں جو آپ کے خلاف کوئی سازش میں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا؟ تو پھر یہاں پر تو سارے ہی سازشی عناصر کو قتل کرنے کا، ختم کرنے کا آپ معنی اخذ کر لیتے ہیں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو پھر آپ اللہ کے قانون کی، دین کی، قرآن کی تعلیم ان کے سامنے پیش کیسے کریں گے جب آپ سب کو قتل کر دیں گے، جب آپ سب کو ہی جان سے مار دیں گے؟ کس بنیاد پر؟ وہ بنیاد بھی آگے بیان کی جاتی ہے کہ اسلام کو نہ ماننے کی بنیاد پر۔ میں ابھی اس پہ لے کے جاتا ہوں، پہلے اس کو سمجھ لیجیے۔ وَاقْتُلُوهُمْ کا معنی صرف جان سے مارنا نہیں، مقابلہ کرنا بھی ہوتا ہے، کسی کے اثر کو زائل کرنا بھی ہوتا ہے، کہ جو سازشی عناصر ہیں وہ آپ کے معاشرے کے اندر آپ کے نظام کے خلاف سازش میں مصروف ہیں، ان کے اثر کو کم کر دینا، جیسے بھی آپ ان پر غالب ہو سکتے ہیں، جتنی مہارت سے بھی آپ ان پر غالب ہو کر ان کے اثر کو کم کر سکتے ہیں، ان کے اثر کو کم کریں، ان کی سازش کو کم کریں۔ یہ آیات جو یہاں چل رہی ہیں یہ معاشرے کے سازشی عناصر کے لیے بھی، جو آپ کے ساتھ رہ کر آپ کو سازش کے اندر جھونکنے کی، ہلاکت کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی جو خارج سے آپ کے اوپر حملہ آور ہیں، یہ آیت سب کے لیے بیان کر رہی ہے۔ ان کے اثر کو کم کریں جہاں بھی، جیسے بھی ہو سکتا ہے۔ حیثو تو بہت ہی زیادہ وسیع المعنی لفظ ہے، جیسے بھی ہو سکتا ہے، جہاں سے بھی ہو سکتا ہے، جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے، سارے معنی حیثو کے اندر موجود ہے۔ لغت کا جائزہ لے لیجئے۔ اور ثقیفہ بہت زیادہ مہارت کے ساتھ، حذاقت کے ساتھ، فہم و تدبر کے ساتھ، اس کے اندر تو ہر چیز آ جائے گی، ٹیکنالوجی آ جائے گی، آئی ٹی آ جائے گا، جنگی آلات آ جائیں گے، اسلحہ آ جائے گا، مہارت آ جائے گی، اسکلز آ جائیں گی، ہر چیز ساق آف و فا کے اندر آ جائے گی۔ یہ آیت کہاں لے کر جا رہی ہے؟ ہم لوگوں کو مقابلہ کرنے کے لیے ایک میدان فراہم کر رہی ہے، اسکلز حاصل کرنے کی طرف تربیت دے رہی ہے۔ اور جب ہم مذہب کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو مذہب ہمیں ان تمام چیزوں سے عاری نظر آتا ہے۔ وہ بتاتا ہے دنیا سے کٹ کر اپنی لو اللہ کے ساتھ لگا لو، خدا کے ساتھ لگا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے ورد کرنا شروع کر دو، یا سلاموں کے ورد کرنا شروع کر دو، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔
وہ تو آپ کو دنیا سے کٹ کر اپنی نجات کی طرف کوشش کرنے کے لیے ہمیشہ آپ کو تبلیغ کرتا رہے گا، نصیحت کرتا رہے گا، وعظ کرتا رہے گا، بلکہ وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کام میں شامل ہونے والے ہی سب سے بہترین اللہ کے نمائندے ہیں اس دنیا کے اندر۔ وہ آپ کو غزوات کے فوائد بتائیں گے، جنگ اور جہاد کرنے کی فضیلتیں بیان کریں گے، لیکن آپ ہمیشہ ان کو یہ پائیں گے کہ جنگ، غزوات، جہاد یا جس نام سے بھی آپ تعبیر کر لیجئے، آپ کو ان کے اندر یہ پہلو ہمیشہ غالب نظر آئے گا کہ وہ ان روایات کی روشنی میں ایسی روایات بنائیں گے یا کچھ روایات بنی بنائی آپ کے سامنے پیش کریں گے جن سے وہ یہ ثابت کر دیں گے کہ دنیا سے کٹ جانا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ کتنی مشہور روایت ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مسافر ہے وہ شخص جو دنیا میں موجود ہے، اور بطور مثال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ مسافر اپنا توشہ کتنا رکھتا ہے، اتنا جتنا وہ اپنے جسم کو قائم رکھ سکے، اپنے جسم کو ڈھانپ سکے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ضرورت کا سامان، انتہائی ضرورت کا سامان، ایمرجنسی کا سامان ساتھ میں ہونا چاہیے، بس اس سے زیادہ کی نہ کوشش ہو نہ ہی کوئی تدبیر۔ ایسے سامان کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا تو پھر بتائیے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کا وہ حقدار کیسے قرار پائے گا؟ ثقفتموہم کے اندر تو انتہائی مہارت کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، ماہر ہو جانا کسی چیز کے اندر، اسکلس کو اتنا ڈیولپڈ کر دینا۔ وہ کیسے ہوگا جب آپ دنیا سے کٹ جائیں گے؟ دنیا کے ساتھ مل کر ہی تو ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو گروتھ دی جاتی ہے، ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ دنیا سے کٹنے کے بعد تو جتنی آپ کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہوگی آپ اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں چیزوں کے، اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کہاں لے کے جا رہا ہے، دین کہاں لے کے جا رہا ہے، مذہب آپ کو لے کے جا رہا ہوتا ہے کہاں پہ کہ آپ ان سب چیزوں کے کٹ کر ایک کٹھیا پکڑ لیجئے، ایک حجرہ پکڑ لیجئے، ایک خانقاہ کو اپنے لیے متعین کر لیجئے، اس خانقاہ کے اندر اپنے آپ کو منسوب کر کے اسی سے لو لگا کے رکھیں، وہ آپ کو اللہ تک پہنچا دے گا، وہ آپ کو جنت کے راستے کی طرف لے کر جائے گی خانقاہ، اور آپ کے لیے آسانی کرتی جائے گی۔ یہ سب سے افضل ترین عمل سمجھا جاتا ہے ایسے معاملے کے اندر، خاص طور پر مذہب کے اندر۔ دین دیکھیں کہاں لے کے جا رہا ہے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، معاشرے کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہمارے ہاں تو معاشرے کے اندر سازشی عناصر کو ختم کرنے والے وہ خاص طور پر دنیاوی شخصیات سمجھے جاتے ہیں، سیاسی شخصیات سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں تو نہ تو مقرب گمان کیا جا رہا ہوتا ہے، نہ ہی متقی سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ ہے اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، اسے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں کوشش کرنا۔ مدارس بنا کر اور مدارس میں چندہ حاصل کر کے فی سبیل اللہ کا ٹائٹل دے دینا یہ غلط ہے، یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انتہائی مہارت سے ان پر غلبہ حاصل کرو جو سازشی عناصر ہیں، داخلی ہیں یا خارجی ہیں، دونوں اس آیت کے ضمن میں آتے ہیں۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جس طریقے سے، جس بنیاد پر انہوں نے تمہیں تمہارے مناصب سے بے دخل کیا ہے، اسی بنیاد پر، اسی طریقے سے تم ان کو ان کے مناصب سے بے دخل کر دو، انہیں عہدہ ہی نہ دو کہ وہ سازش کے اوپر اپنے قدم جمانے والے بن جائیں۔ عہدے دو گے تو پھر ان کے اندر قوت پیدا ہوگی، وہ تمہارے معاشرے کو بیکار اور خراب کر دیں گے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جیسے انہوں نے تمہارے عہدوں کو چھین لیا ہے، تمہیں بے دخل کر دیا ہے، ویسے ہی تم بھی انہیں بے دخل کر دو، ان کو نکال دو وہاں سے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اس کا مطلب کسی ملک سے بے دخل کرنا نہیں ہوتا ہے،
ملک سے بے دخل کرنا تو آج کے زمانے میں بن ہی نہیں سکتا ہے. آپ کسی کو کسی ملک سے بے دخل کیسے کر سکتے ہیں؟ بغیر پاسپورٹ کے آپ اس کو نکال ہی نہیں سکتے ہیں. دنیا کا قانون ہے کہ جو جس ملک کا شہری ہے اس ملک کے اوپر ذمہ داری ہے اس شہری کی پوری کہ وہ رائٹس دے گا، اس کو ملک سے بے دخل نہیں کر سکتا. تو آج کے زمانے میں اس آیت کو کیسے رکھیں گے؟ یہاں تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہ کسی دار یا ارد کے الفاظ موجود ہی نہیں ہیں اس کے اندر. سیدھا مفہوم ہے وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم، جیسے انہوں نے تمہیں نکالا ہے ویسے ہی نکالنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جس طرح انہوں نے تمہیں بے دخل کیا ہے اس طرح انہیں بے دخل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور یہ سارے کے سارے احکام سیاسی طور پر بتائے جا رہے ہیں. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اس کے دونوں پہلو ذہن میں رکھیے گا. فتنہ عربی زبان کے اندر نیگیٹو لفظ نہیں ہے بلکہ مثبت معنی رکھتا ہے. جو آپ کے سامنے کہے یہ فتنہ نیگیٹو لفظ ہے، آپ اس کو وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا والی آیت سنا دیجئے. اللہ نے فرمایا ہے. اللہ کی ذات سے منفیت کو منسوب کرنا یہ تو جائز ہی نہیں ہے، اس کی شان سے بعید ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، وہ تو ہے ہی خیر، اس سے شر کا صدور، یہ تو اس کی شان میں عیب شامل کر دے گا. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے تمہیں فتنہ میں داخل کیا. تو اللہ جب فتنہ پیدا کر رہا ہے، فتوناً، فتنہ کیا ہم نے تمہیں، تمہارے ساتھ فتنہ کیا. بالکل عام ترجمہ، سادہ ترجمہ کر رہا ہوں. تو پھر کیا اللہ نے منفیت پیدا کی تھی؟ نہیں. عربی زبان کے اندر فتانہ کھرے اور کھوٹے کے درمیان تمیز کرنے کا پیمانہ ہوتا ہے. سونار کے پاس جائیے، جس پتھر سے گھس کر وہ سونے کی اصلیت کو سامنے لے کے آتا ہے اس کو فتانہ کہتے ہیں عربی زبان میں. آگ کی بھٹی میں سونے کو پگھلا کر اس کے کھوٹ کو جدا کر دینا، یہ فتنے کے بنیادی معنی ہے. جو لوگ کسی چیز کو آگ کے اندر دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے بھی فتنے کا لفظ آتا ہے. فتین کہتے ہیں ایسے شخص کو جو کسی چیز کو آگ میں لے کے جا رہا ہوتا ہے، ہلاکت میں لے کے جا رہا ہوتا ہے. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ معنی کس اعتبار سے ہوگا، سیاق و سباق کیا چاہ رہا ہے. یہ سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کے معنی طے کیے جائیں گے. ایک کی منشا ہوتی ہے کہ کسی چیز کو آگ میں لے جا کر ہلاک کر دیا جائے، اور ایک کی منشا ہوتی ہے کہ اس میں سے کھوٹ کو جدا کر دیا جائے. کام دونوں ایک طریقے کا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی نیت، ان کے ارادے کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے صحیح کس نے کیا ہے، غلط کس نے کیا ہے. تو فتنہ کوئی بنیادی طور پر، جوہری طور پر منفی لفظ نہیں ہے بلکہ عمل کرنے والے کی منشا دیکھی جاتی ہے کہ منشا و ارادہ کیا ہے، اس کا کرنا کیا چاہ رہا ہے. اب یہاں پر آپ دونوں اعتبار سے سمجھ لیجئے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ زیادہ شدید، زیادہ سخت و مضبوط ہے قتل سے. پہلے معنی کے اعتبار سے جو لوگ معاشرے کو آگ میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہلاکت کے کنارے پر لے جانے کے لیے کوشاں ہیں، تو یہ چیز زیادہ سخت ہے ان کے اثر کو ان کے اثر کو کم کرنے سے. قتل سے زیادہ شدید ہے یہ چیز کہ معاشرے کو آگ میں دھکیل دیا جائے. پھر تو ہلاکتیں ہوں گی، پھر تو معاملہ ہی خراب ہو جائے گا، معاشرے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. دوسری چیز یہاں پر یہ ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، آپ کیا کریں، کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیجئے. ایسے پیمانے، ایسے معیار مقرر کر دیجئے کہ آپ کو یہ قتل والی جو کیفیت ہے، قتل والا جو معاملہ ہے، قتل والی جو تدبیر ہے، یہاں تک جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. آپ کے معیار اتنے زبردست ہوں جو اشد ہوں، وہ قتل سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں. ایسے پیمانے مقرر کر دیجئے. اس کو بھی وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ کے اندر ہی رکھا جائے گا. یہ دونوں ترجمے یاد رکھیں، دونوں اعتبار سے، دونوں پہلوؤں سے اس آیت کو سمجھ لیجئے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، جو آگ کے دہانے پر لے کے جانے والے سازشی عناصر ہیں، جو معاشرے کو، ملک کو، قوم کو ہلاکت کے دہانے پر لے کر جاتے ہیں، یہ زیادہ شدید ہیں قتل سے.
یہ والا معاملہ بہت شدید ہے۔ دوسرے مفہوم کے اعتبار سے پیمانہ مقرر کر دینا، کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دینا، یہ زیادہ مضبوط رہے گا قتل سے۔ یہ والا پیمانہ مقرر کرنا جس میں قتل تک نوبت ہی نہ آئے، مقابلہ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، ان کے اثر کو کم کرنے کے لیے تگ و دو کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، ایسے پیمانے مقرر کر دیے جائیں۔ آج ایسے ہی پیمانے مقرر کر کے عناصر کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ زیادہ مضبوط نظام بھی رہا ہے کہ آپ پہلے سے سرکوبی کرنا شروع کر دیجئے، نوبت ہی نہ پہنچے فساد تک، تو یہ نظام زیادہ مضبوط و پائیدار ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، آگے فرماتا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور ان سے قتال نہ کرو مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں قتال کرنا شروع کر دیں۔ مسجد حرام، جیسے ہی مسجد حرام آیا میرا ذہن فوراً سے ڈائیورٹ ہوتا ہے ایسے مقام کی طرف کہ جس علاقے کو ہم مکہ کہتے ہیں، جس ایریا کو ہم لوگ مسجد حرام کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، جہاں پر ہمارا ذہن جاتا ہے کہ کعبہ موجود ہے۔ بتائیے آ رہا ہی نہیں آ رہا آپ کے ذہن میں؟ جتنے میرے سننے والے ہوں گے ان کے ذہن میں مسجد حرام سے فوراً سے اب مکہ شہر آنا شروع ہو گیا، کعبہ آنا شروع ہو گیا، کہ جہاں پر ہر سال حاجیوں کا رش ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پورے سال کے اندر عمرے کی مجلس منعقد کی جا رہی ہوتی ہے، وہاں لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اجتماع ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسجد حرام کے بارے میں خود قرآن نے یہ وضاحت کی ہو کہ بھائی مسجد حرام یہ مکہ میں ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر یہ کعبہ موجود ہے، جہاں پر لوگ حج کرنے جاتے ہیں، جہاں پر لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، جہاں سالانہ اجتماع ہوتا ہے، وہ سارے رسومات کی ادائیگی جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی وہ ادا کی جاتی ہیں۔ ایسے مقام کو مسجد حرام قرآن نے ڈکلیئر کیا ہو۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی یہی باتیں آ رہی نا تو اپنے ذہن کو ان چیزوں سے صاف کر لیجئے۔ یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ تعریفیں ہیں، یہ وہ تعبیریں ہیں جو روایات کی روشنی میں لوگوں میں رائج کی گئی ہیں۔ قرآن کے اندر کوئی ایک آیت نہیں ہے ایسی جس میں مسجد حرام کو مکہ کے ساتھ منسوب کیا گیا ہو۔ پورا قرآن کا جائزہ لے لیجئے، جہاں جہاں مسجد حرام آیا ہے وہاں ساری آیات کو کھول کے دیکھنا شروع کر دیں۔ کہیں آپ کو مکے کا لفظ نظر نہیں آئے گا، کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ مسجد حرام بھی لکھا ہو اور کعبہ بھی ساتھ میں آیا ہو۔ ڈھونڈتے رہیے قرآن کی آیات۔ میں نے ساری آیات نکالی جہاں جہاں مسجد حرام آیا ہے، اس جوڑ کے اندر مجھے نہ مکہ نظر آیا نہ ہی مجھے کعبہ نظر آیا۔ ایک مقام مجھے ملا جہاں پر لکھا ہوا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بیت الحرام تو مجھے ملا کعبہ کے ساتھ، مسجد حرام میں ڈھونڈ نہیں پایا۔ پورے قرآن کا جائزہ لیجیے آپ بھی، میں نے بھی جائزہ لیا پورے قرآن کا۔ کیوں میرے ذہن میں مسجد حرام سے خانہ کعبہ اور مکہ کا علاقہ ہی آ رہا ہوتا ہے؟ کیوں میرے ذہن میں مسجد حرام سے کوئی دوسرا معنی آ ہی نہیں رہا ہوتا؟ جب قرآن نے مسجد حرام کو یہ ڈکلیئر ہی نہیں کیا ہے کہ مسجد حرام ایک خاص مقام کے اوپر خاص جگہ کا نام ہے، تو میں اتنا زیادہ پختگی سے، مضبوطی سے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو دلیل و برہان پر سمجھتا ہوا ہمیشہ مسجد حرام کا ترجمہ یہی کر دیتا ہوں کہ مسجد حرام تو ایک مقام کا نام ہو گیا، یہ ہے مسجد حرام جو مسجد حرام قرآن نے کہی ہے۔ کیوں؟ اگر روایات کی روشنی کی وجہ سے آپ مسجد حرام کو کعبہ بناتے ہیں یا مکہ کے اندر اس کے مقام کو متعین کر دیتے ہیں، تو روایات کا اپنا مقام کیا ہے پہلے یہ تو طے کر لیجئے۔ خاص طور پر ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو خود بھی قرآن سے اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں، جو قرآن کو ہی اللہ کا ایک اور واحد کلام مانتے ہیں، قرآن کو ہی اللہ کی وحی قرار دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں کسی کلام کو فوقیت نہیں دیتے ہیں، وہ تو مجھے بتائیں کہ مسجد حرام سے ان کے ذہن میں خانہ کعبہ کیوں آ رہا ہے؟
ان کے ذہن میں تو خانہ کعبہ یا مکہ آنا ہی اس وقت چاہیے تھا جب قرآن نے کہا ہو کہ یہ مسجد حرام خانہ کعبہ میں مکہ کے اندر موجود ہے۔ جب یہ تعریف ہی نہیں کی قرآن نے تو اب مجھے تعریف کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے، مجھے اپنے اس معنی کے اوپر اثر نو جائزہ لینا ہی چاہیے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہ ترجمہ اس کا کیا ہے یہاں پر لوگوں نے، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس ہرگز قتال نہ کرو، جھگڑا نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں قتال کرنا شروع کر دیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا، اہل قرآن کا، قرآن والوں کا جھگڑا صرف مسجد حرام میں ہی ہوتا ہے، صرف وہیں ایک مقام ہے جہاں پر آگے جھگڑا کرنے کی ممانعت قرآن نے کر دی ہے کہ وہاں پر جھگڑا نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی مقام پہ آپ ان کو جہاں پائیں قتل کر دیں، جب تک کہ وہ خود آپ سے وہاں پر آ کے جھگڑا کرنا نہ شروع کر دیں۔ تو میں نے تو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ آپ قرآن کا جائزہ لے لیجئے۔ مسجد حرام کا قرآن میں کہیں یہ ڈکلیئر نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ مکہ کے اندر ایک مقام کا نام ہے یا وہاں پر کوئی خانہ کعبہ موجود ہے، نہیں، قرآن نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا۔ ہم خواہ مسجد حرام کی آیات کو مکہ کے ساتھ خاص کیا گیا، خانہ کعبہ کے ساتھ خاص کیا گیا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ابھی جب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا تو آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہوں گی کہ بھائی تواتر سے چلتا آ رہا ہے، آپ تو وہ بات کر رہے ہیں کہ جو تواتر کے خلاف ہے، لوگ ہمیشہ سے یہی کام کیے جا رہے ہیں، آپ کو زیادہ معلوم ہے یا اہل زبان کو زیادہ معلوم ہے، کون زیادہ جانتا ہے؟ ہزاروں سالوں سے ہمارے علماء اسی چیز کو ایسے بیان کرتے آ رہے ہیں۔ تو میرے پاس تو بھائی ان ساری باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے آ رہے ہیں، کیسے کرتے آ رہے ہیں، اس بات کا جواب ہم لوگ نہیں دیں گے، وہ لوگ دیں گے جو مان رہے ہیں۔ وہ کیوں مان رہے ہیں، اسی سوال ان سے کیا جانا چاہیے۔ میں نے کیا کہا، بالکل واضح بات، جب مسجد حرام کا قرآن نے ڈکلیئر نہیں کیا کہ یہ اس خاص مقام پہ، خاص علاقے کے اندر متعین کیا ہوا ایک پلیس ہے، تو میں کیسے متعین کر دوں؟ تو جو متعین کر رہا ہے یہ جواب اس کو دینا چاہیے۔ میں تو صرف ایک ہی بات آپ کے سامنے بار بار پیش کرتا رہتا ہوں، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ میں نے جتنا غور و فکر اور تدبر قرآن پہ کرنا ہے یہ میرے لیے ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جتنا غور، جتنا تدبر پہلے کے لوگوں نے کیا یہ ان کے ساتھ ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے سوال نہیں کیا جاتا ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے، تو ہم سے وہ سوال کیسے کیا جا سکتا ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے؟ تو یہ سوال تو جو عمل کیا کرتے تھے یا جو عمل کیا کرتے ہیں ان سے ہی کیا جانا چاہیے، وہ زیادہ مناسب جواب دیں گے۔ میں نے تو آپ کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ آپ خود سے جواب طلب کر لیجئے اور دیکھ لیجئے، قرآن کا جائزہ لے لیجئے کیا قرآن نے ڈکلیئر کیا ہے۔ نہیں کیا تو میں بھی ڈکلیئر کرنے کی اتھارٹی نہیں رکھتا، میں خواہ مخواہ اس کو ڈکلیئر کر دوں کہ ایک مقام کے نام سے۔ قرآن تو یہاں پر مسجد الحرام کہہ رہا ہے تو ہمیں اس کے معنی کو سمجھنا پڑے گا۔ مسجد میں کتنی سیر حاصل بیس میں نے الصیام کے موضوع میں کی تھی، آیت نمبر 187 کے اندر، کہ مسجد کا معنی کیا ہوتا ہے۔ میں نے وہاں واضح کر دیا تھا کہ مسجد کو اس میں ظرف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ فارمولے پہ فٹ نہیں ہوتا اس میں ظرف کے۔ آپ اس میں ظرف لے لیجئے، سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کا وقت، ٹھیک ہے، ایکسیپشن دیا جاتا ہے۔ ویسے اس کا ظرف بنتا مسجد، منظر کی طرح، ینظرو منظر، یسجدو مسجد، گرامر کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، ایکسیپشن دے دیا آپ نے، ہم ایکسیپشن قبول کر رہے ہوتے ہیں، اہل زبان ایکسیپشن دیتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مصدر میمی بھی آتا ہے، یعنی مصدری معنی کے اندر بھی آتا ہے۔
وربل ناؤن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اطاعت کرنا، جھک جانا، تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ وہ معنی بھی کوئی آپ کو گرامر کا رول نہیں کہے گا کہ یہ معنی نہیں لیا جا سکتا۔ اور حرام کا معنی کتنا ہے، عظمت والا ہونا، ممنوعہ ہونا، گروہوں میں بندھا ہوا ہونا، رکاوٹوں کے اندر جکڑا ہوا ہونا، اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ ایسی چیز جس پہ رکاوٹ لگا دی جائے وہ ہر چیز حرام ہے۔ اسی سے احترام بنا ہے، اسی سے محترم بنا ہے، اسی سے عظمت کا معنی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، عندہ کسی کے پاس کسی چیز کا ہونا بتاتا ہے، یعنی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ما عندی، میرے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے، یہ عربی زبان کے اندر بھی ہے، قرآن کے اندر بھی آیا ما عندی، ما تستعجلون به۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد اور حرام کا جو یہاں پر جوڑ آیا ہے، یہ مسجد اور حرام کا جوڑ قرآن میں جہاں جہاں آئے گا سیاق و سباق کے اعتبار سے معنی دے گا۔ آپ بھی تو یہی کرتے ہیں، جب آپ صلاۃ کا معنی جو بھی کر دیں، صلاۃ کے معنی نماز کا ترجمہ کرنے والے جب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا ترجمہ کرتے ہیں، وہاں پر کبھی کرتے ہیں نماز کا ترجمہ، سیاق و سباق کے لحاظ رکھتے ہوئے ترجمہ کرتے ہیں نا۔ تو سیاق و سباق کا لحاظ رکھتے ہوئے ہی ہر لفظ کا ترجمہ کیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی لفظ وسیع المعنی ہوتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لفظ کا معنی ہر جگہ ایک جیسا کر دیا جائے؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں، گولی، سیاق و سباق کے اعتبار سے سمجھا جائے گا اس کا مفہوم کیا ہے۔ گولی ماری بھی جاتی ہے، گولی کھائی بھی جاتی ہے، گولی دی بھی جاتی ہے، کروائی بھی جاتی ہے۔ ہر جگہ اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے معنی متعین ہوں گے کہ مارنے والی ہے یا کھانے والی ہے۔ تو وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ مسجد حرام یہاں پر ایک ایسے معاہدے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس معاہدے کو دونوں طرف سے قبول کر لیا گیا ہو، اسی لیے مسجد کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ محترم معاہدہ، دونوں طرف سے قبول کردہ معاہدہ، ایسا معاہدہ جس کو تسلیم کر لیا گیا ہو، جس کی وجہ سے پابندی عائد ہو جائے دونوں لوگوں کے درمیان، دونوں جماعتوں کے درمیان، معاہدوں میں بندھے ہوئے ہوں، ملکوں کے درمیان۔ میں نے کہا آپ سے کہ یہ معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ اور خارجی عناصر دونوں کے لیے یہ آیت یہاں پر موجود ہے۔ تو جب بھی کوئی معاہدے کی موجودگی ہو، ممنوعہ، محترم، قبول کیا ہوا، تسلیم کیا ہوا معاہدہ، لفظ با لفظ ترجمہ کر لیجئے۔ مسجد حرام مرکب توصیفی ہے، مسجد کے ساتھ حرام یہ ایڈجیکٹو بن کے آیا ہے۔ پابند کیا ہوا معاہدہ، تسلیم کیا ہوا معاہدہ، رکاوٹیں میں جکڑا ہوا، تسلیم کیا ہوا معاہدہ، اس کی موجودگی میں ان سے قتال نہ کریں، حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ اس کی موجودگی میں آپ سے قتال کرنا شروع کر دیں۔ فیہ کسی کی موجودگی کو بیان کر رہا ہوتا ہے، بہت مشہور ہے عربی زبان کے اندر، سب جانتے ہیں فی کا معنی میں، کسی کی موجودگی کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ واضح کر دیا ہے، آپ اس اعتبار سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب معاہدے دونوں گروپ کی طرف سے، دونوں ملکوں کی طرف سے ہو چکے ہیں، جن معاہدوں کو تسلیم کیا جا چکا ہے، اور یہ معاہدے وہ معاہدے ہیں جن میں پابندیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مسجد الحرام، پھر اس کو توڑنے کی قرآن نے اجازت نہیں دی ہے، یہاں تک کہ وہ خود اس کی موجودگی میں اب قتال کرنے پہ آ جائیں۔ اگر ملکوں کے درمیان میں بات کریں تو سیز فائر جو ہوتا ہے، سیز فائر کی خلاف ورزی اگر کرتے ہیں تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر ملک کے اندر کسی معاہدے میں کوئی جماعتیں جکڑی ہوئی ہیں قانون کے اندر،
تو اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کریں تو پھر آپ ان کے ساتھ ان کی طرح کا معاہدہ توڑنے کی طرف پیش قدمی کریں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تمہارے ساتھ مقابلہ کریں تو تم بھی ان کے ساتھ مقابلے پہ اتر جاؤ۔ اگر وہ تمہارے اثر کو کم کرنے کے لیے کوشش کریں تو تم بھی ان کے اثر کو زائل کر دو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، معاہدوں کو چھپانے والے۔ کافرین کا مطلب بنیادی معنی تو چھپانا ہی ہوتا ہے نا۔ بالائے طاق اٹھا کر رکھ دینے والوں کا بدلہ ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ جو خود انکاری ہوتے ہیں معاہدوں کے، جو خود فسادی ہوتے ہیں، انتشاری ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو یہی کیا جانا چاہیے۔ ان کے ساتھ یہ والا معاملہ نہیں ہوگا کہ وہ کتنا ہی فساد مچاتے رہیں اور میں اپنے پاس معاہدوں کو رکھ کر گھومتا پھروں کہ دیکھو میرے پاس تو معاہدہ تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ نہیں، جواب ان کو ویسے ہی دیا جائے جیسے کہ وہ آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی فسادیوں کی جزا ہے، فسادیوں کا بدلہ یہی ہے۔ تو پہلا معنی تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اگر آپ بضد ہیں کہ عند المسجد الحرام کا ترجمہ ایک محترم مقام کا ہی کریں تو محترم مقام کا ترجمہ کر کے دیکھ لیجئے۔ ہر ملک کا، ہر علاقے کا، ہر قوم کا ایک محترم مقام ہوتا ہے، محترم معاہدہ ہوتا ہے، محترم قانون ہوتا ہے، کیونکہ مسجد تو قانون کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی موجودگی میں اس کے ساتھ کبھی بھی برائی کا ارادہ جو کرے تو پھر ان کے ساتھ ویسے ہی پیش آیا جائے۔ آپ دونوں ترجمہ کر کے دیکھ لیجئے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بھی رحیم بھی ہے اور غفور بھی ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کی صفت غفور الرحیم ہے، ایسے ہی لوگوں کو اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا ہے۔ پھر حفاظت بھی فراہم کرنی، خوب خوب حفاظت فراہم کرنی ہے، کیونکہ معاملہ ان لوگوں کا ہے کہ جو فساد کر رہے ہیں، لیکن ہیں وہ انسان ہی، اللہ کی مخلوق۔ فساد کر رہے ہیں تو فساد کو ختم کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر رک جائیں تو پھر آپ ظالم نہ بنیں بلکہ آپ پھر ان کو حفاظت فراہم کریں۔ اور ساتھ میں رحیم کا لفظ آیا ہے، یعنی حفاظت کے ساتھ ساتھ اب ان میں جہاں جہاں کمی ہو گئی تھی اس کمی کو قوت سے بدلنے کی کوشش کریں، اپنی جماعت میں شامل کریں، معاشرے کا حصہ بنائیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ سارے احکام قرآن میں سورۃ توبہ کے اندر موجود ہیں، وہاں پر آؤں گا تو اور مزید وضاحت کروں گا اس کی۔ تو یہاں تک اس کو رکھتے ہیں آج، آیت نمبر 192 تک۔ اسی سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے اگلے سیشن میں، بات بہت تفصیل سے ہوگی اور سمجھتے جائیے گا موضوع کیا چل رہا ہے۔ معاشرے کے اندر سدھار کا پہلو بیان کیا جا رہا ہے اور یہی چلتے چلتے آگے اتم الحج والعمرۃ للہ کی طرف جائیں گے۔ تو آج اس کو یہاں تک رکھتے ہیں۔